اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چونکہ جہاد میں لوگ شہید ہو جاتے تھے اور ان کے بچے یتیم ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مالوں کی حفاظت جو ہے اس کا طریقہ کار بتایا۔ جو آیت نمبر 2 میں بتایا تھا کہ ان کے مال ان کو دے دیا کرو، آج اس کی مزید تفصیل بتائی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو، تو لفظ حمزہ تا یا، نہ تم دو سفہاء بے وقوفوں کو، سفہاء سین فا ہا، سفیہن کی جمع ہے، کم عقلوں کو، اور کم عقلی عمر کی وجہ سے، کم سنی کی وجہ سے کم عقلی ہو یا عقل کی کمی کی وجہ سے۔ کئی دفعہ عمر زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آدمی مالی معاملات کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو تم بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، اموالکم، اپنے مال، اللہ تی وہ جو، اموال چونکہ جمع آیا ہے تو اس لیے اللہ تی وہ جو، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیام کعبہ و میم سے ہے، قیام زندگی کا ذریعہ، زندگی کی عمارت جو ہے مال کے اوپر جو کھڑی ہوتی ہے، اس قیام، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، رزق دو ان کو، رازا کاف، ان کو رزق دو، کھلاؤ ان کو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وکسو لفظ کاف سین واو، پہناوا دینا ان کو، وقولو، اور کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، بات بھلی بات کہو، معروف لفظ کے عین رافع، بھلی بات ان سے کہو، اچھی بات کہو۔ پھر فرمایا وابتلو، اور آزماتے رہو، وابتلو لفظ بالا واو، اسی سے لفظ ہمارا ابتلا ہوتا ہے، آزمائش، تو آزما لیا کرو، ذمہ داری دے کر، اس سے یا پیسے دے کر ان سے سودا سلف خریدو، تاکہ پتہ چلے کہ جو ہے وہ اس قابل ہوئے ہیں یا نہیں، یا کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے وقتاً فوقتاً تو دیکھ لیا کرو کہ کیا وہ مال کو اپنے کو سنبھالنے کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ وابتلوا الیتامى، اور آزما لیا کرو یتیموں کو، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، اذا بالغوا، جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغ نکاح کی عمر کو جو ہے وہ پہنچ جائیں، بالغا مطلب پہنچ جانا، وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر پاؤ تم ان میں، آنستم لفظ حمزہ نون سین، تم محسوس کرو، منہم، ان میں، رشد، راشندال، سمجھ بوجھ، معاملہ فہمی، انتظامی صلاحیت مال کی جو ہے ان میں پاؤ تم، فدفعوا دال فا عین، اور فدفعوا الا، جب بعد میں صلہ پریپوزیشن الا آتی ہے تو پورے کا پورا دے دو ان کو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، تاکلوا لفظ حمزہ کاف لام سے، آکل یاکلو تک کھانا، ولا تاکلوہا، نہ تم کھاؤ اس میں سے، اسراف کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، وبدارن، اور جلدی، بدار بادار را، جلدی کسی کام کو مطلوبہ وقت سے پہلے کرنا، نہ تم اس مال کو، یتیموں کے مال کو جلدی کھاؤ، اور نہ ہی اسراف کے ساتھ کھاؤ، این یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یکبرو لفظ کعبہ سے، اسی سے لفظ ہمارا اکبر ہوتا ہے، تو وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا، اور جو کوئی غنی ہو، جو مالدار ہو، فلیستعفف، پس اسے چاہیے کہ وہ بچے، یعنی جو ہے، ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، فلیاکل، پس وہ کھا لے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی جو مالی معاملات کا ذمہ دار ہے یتیم کا، اگر وہ امیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا، تو پھر اس کا معاوضہ وہ نہ لے، لیکن اگر وہ خود غریب ہے اور وہ خود اپنا کام بھی کرتا ہے اور دوسرے یتیم کے مال کا بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے جو ہے، تو پھر اس میں سے کچھ کھا بھی لے، اس میں سے کوئی مناسب معاوضہ لے لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہونا معروف طریقے سے چاہیے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور پھر جب تم دے دو
ان کو دفع تم دے دو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال، فاشہدوا بس گواہ بنا لیا کرو. مالی معاملات میں کتنے؟ 2 گواہ ہونے چاہیے. فاشہدوا علیہم تو بنا لیا گواہ بنا لیا کرو ان پر. وکفیٰ باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. حسیبا حاسین با حساب لینے، فعیل کے وزن پہ آیا ہے. کافی ہے اللہ حساب لینے والا. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، چونکہ پہلے فرمایا گیا تھا کہ یتیموں کے مال ان کو دے دیا کرو، اور جو ہے مال جو تبدیل بھی نہ کیا کرو جو ہے، لیکن اس مال کی حفاظت، یہ مال چونکہ زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے اور مال ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور نہ تم دو بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، وہ یتیم بچے، وہ جو ہے وہ ابھی کم سنی کی وجہ سے جو ہے وہ عقل ان کی پختہ نہ ہو، یا عمر بڑی بھی ہو جائے لیکن وہ مالی معاملات اپنے سنبھالنے کے قابل نہ ہوں عقل کی کمی کی وجہ سے، تو ان کو مال نہ دو. ابھی اموالکم اپنے مال، اللہ کی وہ جو جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیامن زندگی کے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے. وہ مال جو ہیں وہ ان کو نہ دو. اگر وہ مال اللہ تعالیٰ نے جس کو ولی بنایا ہے ان یتیموں کا، تو جو ہے اگر مال وہ اس کو دے دے گا وہ کم سنی کی وجہ سے یا کم عقلی جو ابھی اس میں ہے، تو مال جو ہے ضائع کر دیں گے، مال کو جو ہے وہ اڑا دیں گے جو ہے مختلف جو ہے اخراجات کر کے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مال ان کو نہ دو، اموالکم چونکہ مال زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے. وَارْزُقُوهُمْ ہاں ان کو کھلاؤ پلاؤ، اس میں سے جو ہے ان کا جو مال ہے ان میں سے اس کو کھلاؤ پلاؤ، فیہا اس میں سے، وَاكْسُوهُمْ اور پہناؤ بھی ان کو، کپڑا بھی لتا بھی لے کر دو. تو جو ہے یہ ان کے ولی کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کرے. پہلے زمانے میں یہ حکومت کی یہ کام کرتی تھی کہ وہ مال، یہ امیر لوگ جو تھے ان کے جو ہے اولادیں بیکار ہوتی تھی تو ان کا جو ہے حکومت اپنے قبضے میں ساری جائیداد لے لیتی، تو ان کو جو ہے وہ ضرورت کی اشیاء دیتے رہتے تاکہ یہ جو ہے سارا مال جو ہے وہ اجاڑ نہ دے. تو اس طرح اب ولی کو جو چاہیے کہ ان کے مال کی حفاظت کرے اور ضائع ہونے سے بچائے ان کو. لیکن ان یتیم بچے جو عقل کے حساب سے پختہ نہیں ہیں، ابھی بے وقوف ہیں، کم سنی کی وجہ سے یا عقل کی کمی کی وجہ سے، ان کو کھانا پینا دیتے رہیں اور کپڑے بھی پہنانے کے لیے دیتے رہیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور کہو ان سے بات معروف طریقے سے. وہ چونکہ یتیم بچے کئی دفعہ جو ہے باقی رشتہ دار انہیں اکساتے ہیں کہ چچا تمہارا مال کھا گیا، تمہارا جو تایا مال کھا گیا، تو اس طرح وہ جو ہے، اور وہ ان میں بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا مال ہے تو ہمارے چچا اس پر وارث بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال کو ضائع کرنے سے منع کیا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر آدمی ناراض بھی ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے اور مال دے دیتا ہے، لو لے جو اپنا مال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کھانا پینا دو اور کپڑا بھی دو، لیکن اگر منہ آئیں تو وہ وَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات ان سے کہو، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے انہیں جو ہے تم جو ہے وہ راضی رکھو، خوش رکھو، تاکہ جو ہے نا وہ مال کے سنبھالنے کی عمر کو پہنچ جائیں. یہ نہیں وہ غصے میں آ کے مال انہیں کہو لو اپنا مال اور جاؤ تم اپنا، اس طرح وہ مال ضائع کر دیں گے. معروف اگر دیکھیں، اگر بندہ جو ہے کسی کے ساتھ عقل مند بندے کے ساتھ کرتا ہے بات تو عقل مندی کی بات کرے، یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے. جو بھلے طریقے سے بات کرتا ہے بھلے طریقے سے اس کے ساتھ کر سکتا ہے بات. لیکن اگر کم عقل بھی ہو اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو کیونکہ اللہ نے اس کو کم عقل رکھا ہے تو تجھے عقل مند بنایا ہے تو تم اس سے اچھے طریقے سے بات کرو تاکہ جو ہے وہ ناراض نہ ہوں.
پھر فرمایا وابتلوا الیتاما، اور یتیموں کو آزماتے رہو، کبھی ان سے سودا سلف خرید لیا، کبھی ان کو کوئی ذمہ داری دے کر، کوئی جو ہے کاروبار پر لگا کر ان کی آزمائش کرتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، جو ہے لڑکے کے بالغ ہونے کی عمر اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر والا الگ الگ ہے، تو جب وہ بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، تو پھر جو ہے ان کو آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم پاؤ ان میں، محسوس کرو ان میں رشدن، رشد کرو، عقل مندی محسوس کرو کہ وہ سمجھ بوجھ معاملہ فہمی ان میں آ گئی ہے، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو مال ان کو دے دو۔ اگر عمر زیادہ ہوگی لیکن رشد نہیں آیا تو پھر ان کو مال نہ دو۔ اگر ان کے اندر عمر بھی ہو گئی ہے اور رشد بھی اس میں آگے، عقل مندی بھی آ گئی ہے، تو پھر ان کو مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے اسرافاً، جو ہے اسراف کر کے ان کا مال، یہ نہ ہو کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یتیم جو ہے تو ان کا مال جو ہے خرچ کر کے زیادہ کھا جاؤ، وہ بدارن، جلدی بھئی یہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، ان سے پہلے کھا جاؤ، یہ نہ کرو۔ این یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ ومن کان غنیا، اور جو کوئی غنی ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت دیا ہو، فلیستعفف، پر اسے چاہیے کہ بچے وہ اس مال کا، اس یتیم کی جو مال ہے اس کی حفاظت کرے، اس کا معاوضہ نہ لے۔ ومن کان فقیرا، اور جو کوئی فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، پس وہ معروف طریقے سے اس کے جو ہے معاوضہ وہ لے لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن معروف کی شرط ہو، اس میں کے اندر یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ معاوضہ لے، جو عرف عام میں لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اس مال کا جو حفاظت کر رہے، اتنا معاملہ لیتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، پھر جب ان کا مال ان کے سپرد کر دو، دے دو تم ان کو، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، کتنے؟ 2 گواہ بنا لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے، تو حساب لینے والا ہے، اس لیے اگر دنیا کو نہ بھی پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ حساب، اس کے علم میں ہے ہر بات، اس لیے کوئی جلدی کھانا، اسراف سے کھانا، اس کے اندر کمی بیشی کرنا، تو پھر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں، وہ اس کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن جی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔